چڑیا گھر کی سیر اردو مضمون۔ اتوار کو موسم بہت سہانا تھا۔ ہم سب گھر والوں نے چڑیا گھر کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب تیار ہو کر چڑیا گھر پہنچ گئے۔ ابو جان نے ٹکٹ خریدے اور ہم سب چڑیا گھر کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ چڑیا گھر بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہم نے کھلے میدانوں میں ہرنوں کو دوڑتے دیکھا۔ وہ خوشی سے اچھل کود کر رہے تھے۔ ایک طرف اونٹ کو کھڑے پایا۔ ابو جان نے بتایا کہ اس کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ ان کی گردن پر لمبے لمبے بال تھے اور وہ تازہ گوشت کھا رہے تھے۔ ایک شیر بہت اونچی آواز میں دہاڑا تو سب بچے خوف سے سہم گئے۔ ہم نے دوسری طرف دیکھا تو ایک لمبی گردن والا جانور نظر آیا۔ ابو جان نے بتایا کہ یہ زرافہ ہے اور کئی دن پانی پیے بغیر گزار دیتا ہے۔ خوراک کے لیے درختوں کے پتے کھاتا ہے۔ پہاڑی بکریاں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان کے جسم پر بال بہت ملائم اور پیارے لگ رہے تھے۔ آسٹریلوی بیل اور گائیں دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ سب سے زیادہ پرلطف منظر بندروں کے پنجروں کے پاس تھا۔ تمام بچے بندروں کے کرتب دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ کچھ بچے بندروں کے آگے مختلف قسم کے پھل پھینک رہے تھے۔ آگے بڑھے تو ایک بڑا تالاب نظر آیا۔ جس میں ہر قسم کے آبی پرندے موج مستی کر رہے تھے۔ بچے ان کے پاس کھڑے ہو کر تصاویر بنا رہے تھے۔ اس کے دوسری طرف بہت ہی خوبصورت مور نظر آئے۔ ان کے پر مختلف رنگوں کے تھے۔ جو مور پر پھیلا کر کھڑے تھے، بچے ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ ہم نے ایک بہت بڑا ہاتھی بھی دیکھا۔ اس کی ٹانگیں بالکل ستون کی مانند تھیں۔ اس کی بہت بڑی سونڈ تھی۔ بچے ہاتھی کی سواری کر رہے تھے۔ ابو جان نے ہمیں بھی ہاتھی کی سواری کروائی۔ ہمیں اس پر بیٹھ کر بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے پنجروں میں
مختلف اقسام کی چڑیاں، مینا، کبوتر اور طوطے تھے۔ وہ چہچہاتے ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پر اڑ رہے تھے۔ اب ہم بہت تھک چکے تھے، ہم نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم بہت لطف اندوز ہوئے اور ابو جان کا شکریہ ادا کیا۔